جشن شادی خانہ آبادی جناب اعجاز مشغول ولد جناب عبدالرشید صاحب مشغول کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اور اپنے گھر اور اپنی حیات میں مدنی اجالا کرنے کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بزم مقدس کو سجایا ہے، اور ہر وہ نیک مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے حبیب کا ذکر پاک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی محبت میں اپنے اس دیوانے بندے کی فریاد کو پورا فرماتا ہے۔ شادی مذہب اسلام کا ایک روشن اصول ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی انسان چار چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ یتزوج المرء لاربع، انسان چار چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ لمالہا اور جمالہا اور حسبہا اور دینہا۔ حدیث رسول کا ترجمہ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس ارادے سے شادی کرتے ہیں کہ جہاں ہم شادی کرنے جا رہے ہیں وہاں سے ہمیں بہت مال ملنے والا ہے۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ارادہ کو لے کر شادی کرتے ہیں کہ ہمارے گھر ایک حور پری آئے گی اور اس کے دم قدم سے ہمارے گھر آنگن میں اجالا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی اس ارادے سے کرتے ہیں کہ اس کا باپ ہمارے کیس میں کام آئے گا، اس کا رشتہ دار ہمیں کچہری میں سپورٹ کرے گا، اس کا رشتہ دار ہمیں پولیس والوں میں کام آئے گا۔ اسٹیٹس کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، حسب کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اور کچھ اللہ کے بندے، تین جگہ کہا، چوتھی جگہ آقا فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ کے پیارے بندے ہیں جو نہ مال دیکھتے ہیں، نہ جمال دیکھتے ہیں، نہ اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں تو صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ جو بچی ہمارے گھر میں دلہن بن کر آ رہی ہے اس کے ہاتھوں میں قرآن ہے یا نہیں، وہ بچی نمازوں سے وابستہ ہے یا نہیں، وہ بچی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں والہانہ درود و سلام پیش کرتی ہے یا نہیں۔ دین کو اور اس کی دینداری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے شادی کرتے ہیں، تو یہ چار ہے، اور ان چاروں کی تشریح محدثین کرام نے بڑی بڑی کتابوں میں کی ہے۔ ایک ایک تشریح سے سینکڑوں صفحے بھر گئے کہ انسان نے یہ سوچا، یہ سوچا، یہ سوچا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔
ان ساری تشریحوں کو بیان کرنا اس مختصر سی مجلس میں اور اس کم علم انسان کے ذریعہ ممکن نہیں. اس کی تشریح خود ہم حدیث رسول سے ہی کرتے ہیں. آقا خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ مال کے لالچ میں شادی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غریب بنا دے گا. مال کے لالچ میں اللہ تعالیٰ کا جو بندہ شادی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غریب بنا دے گا، محتاج کر دے گا، کنگال کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ کا جو بندہ جمال کو، خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر آنگن سے خوبصورتی کو چھین لے گا، اس کی زندگی سے خوبصورتی رخصت ہو جائے گی. نہ اس کے کردار میں خوبصورتی رہے گی، نہ اس کے عمل میں خوبصورتی رہے گی، نہ خوب سیرت رہے گا، نہ خوبصورت رہے گا. آقا فرماتے ہیں کہ جو حسب اور اسٹیٹس کو دیکھ کر شادی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل کر دے گا، رسوا فرما دے گا. اور جو اللہ کا بندہ دینداری کو دیکھ کر شادی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس دینداری کی برکت سے اس کو اچھا اسٹیٹس بھی دے گا، حسن و جمال بھی دے گا، جاہ و جلال بھی دے گا، ملک و مال بھی دے گا. یہ دونوں حدیث پاک مشہور سننے کی کتاب بہار شریعت میں بیان کیا. آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم اور آپ اور ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، ہماری کیا کیا تمنائیں ہوتی ہیں اور ہم کس کس ارادے سے شادی کرتے ہیں، شادی کا مقصد سمجھتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شادی کا مقصد نسل آدم کی انشاء ہے، سرکار دادا آدم علیہ السلام کی اولاد کے سلسلے کو پھیلانا، یہ شادی کا اولین مقصد. اور دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم شادی نسل کو پھیلانے کے لیے بھی کرتے ہیں اور شادی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا کی پیاری سنت اور میرے پیارے آقا اپنے شادی شدہ امتی سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر شادی شدہ 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے اور شادی شدہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شادی شدہ کو 2 رکعت نفل پڑھنے کا زیادہ 1000 رکعت سے زیادہ ثواب عطا کرتا. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے شادی کی، ایک حدیث میں یہ ہے کہ اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، اور ایک دوسری حدیث میں ہے اس سے زیادہ. میرے آقا کی رحمت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ کہ اس دین کو جو تمہارے نبی نے اللہ کی طرف سے تم تک پہنچایا ہے اور جسے تم اسلام کہتے ہو، جس پر تم ناز کرتے ہو، اس کا 3 بھاگ کرو. شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ 2 بھاگ کی برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. شادی جہاں ہوتی ہے ہمارے یہاں ہمارے طریقے سے اور آپ کے یہاں آپ کے طریقے سے بہت سے اچھے کام ہوتے ہیں اور کچھ ناجائز کام ہوتے ہیں. اچھے کام ہوتے ہیں وہ تو اچھا ہی ہے، ہونا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کی تم مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی کی مدد نہ کرو. ایک آدمی ڈانڈیا پیچتا ہے، ڈانڈیا راس کر رہا ہے،
اس کے 4 بھائی ساتھ ہو گئے، 2-4 بہنیں ساتھ ہو گئی، 5-10 بچے ساتھ ہو گئے۔ اب جو آ رہا ہے وہاں پہ کنارہ لائن بنا کے کھڑا ہوا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے کہ شیطان کیسا ناچ رہا ہے۔ مولانا مجھے شیطان کہتے ہو؟ کہ تمہیں نہیں کہتا ہوں بھائی، تمہاری برائی کو کہتا ہوں، تمہارے برے عمل کو شیطان کہتا ہوں، یہ شیطانی کام ہے۔ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حضرت نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، قرآن پڑھتا، حج کرتا، زکوٰۃ دیتا، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، سماج سیوا کرتا ہے، جن سیوا کرتا ہے، ساری نیکیاں کرتا ہے، اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شیطانی جماعت کا کام ہے۔ ایک انسان چاول پر، گوشت پر، روٹی پر 100 روپے خرچ کرتا ہے، دوسرا 500 خرچ کرتا ہے، تیسرا 1000 خرچ کرتا ہے، شریعت کوئی اعتراض نہیں کرتی، اللہ نے تم کو دیا جیسا ویسا خرچ کرو، لیکن اگر کوئی بلا وجہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا ہے کہ تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، پچھلے مسلمان جو گزر گئے وہ ہمارے سرکار ہیں، وہ ہمارے تاجدار ہیں، ان کی شان بہت بلند، ان کا رتبہ بہت بلند، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گزرنے والا کوئی بھی ہے، قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کا وہ بھی بھائی۔ سارے مسلمان جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس سے ایک ہمارا رشتہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں آپ کے ذہن کو اپنے قریب لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو موضوع سمجھ میں آ جائے۔ آپ کا بھائی اہل بیت ہے، آپ کا بھائی صحابہ ہے، کیسے خوش نصیب ہو، آپ کے بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور فضول خرچی کرنے کی وجہ سے اللہ ٹھپا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے بھائی میں نے تیرے دامن میں دیا، ان کے کرم کا سایہ تجھے عطا کیا، ان کی نسبتوں سے تجھے نوازا، اے میرا بندہ تو میرے سارے احسان کو بھول گیا اور وہ کام کر رہا ہے جو شیطان کرتا ہے۔ تیرا دین تو کہتا ہے کہ تو ان کا بھائی ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ تو شیطان کا بھائی ہے، اس لیے فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دن ایک رات مولائے کائنات نور کی برسات میں نہا کر عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر سے اپنے دولت کدے پہ تشریف لائے۔ آپ کی بیوی ماں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑے شدت سے والہانہ انداز میں انتظار فرما رہی تھی۔ کافی دیر ہوئی، سیدہ کے چہرے پہ کوئی بل نہیں، سیدہ کو مولا علی سے کوئی شکوہ نہیں، سیدہ نے کوئی شکایت نہ کی، پانی پیش کیا، تواضع کی، خیریت پوچھی، بازو کو تھاما، ان کی جگہ پہ جا کر بٹھایا، چند باتیں کی، ہر بات میں مولا علی کا جواب ہے گویا ایک لمبے غم میں پڑے ہوئے، کیا خیریت تو ہے؟
اتنی دیری سے آئے؟ کوئی جواب جب اچھا نہ دیا سیدہ بے چین ہو گئی. آج کی عورتوں کی طرح نہیں. کیا ہو گیا؟ دماغ تو صحیح ہے، پی کر آئے ہو، کھا کر آئے ہو، کسی سے لڑ کر آئے ہو، کسی سے دشمنی میں مول لے کر آئے ہو، پیسے لٹا کر آئے ہو یا جیب کٹا کر آئے ہو، ایسی باتیں نہ کی. سیدہ 100 جان سے واری ہو گئی میرے مولا، کچھ تو بتائیے آخر آپ کے چہرے پہ ملال کیسا ہے. کہا آقا کی بارگاہ ناز میں جھماجھم نور برس رہا تھا، رحمتیں نازل ہو رہی تھی، فرشتوں کی آمد سے اور ان کی چمک دمک سے رنگ ہی ایک الگ تھا، نور کی برسات تھی. آقا بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام گزرے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کی، آسمان کی اور مخلوقات کی بادشاہت عطا فرمائی تھی. بڑی شان والے پیغمبر تھے. ان کی پیاری بیٹی کی جب انہوں نے شادی کی، کہاں بتائیے شادی کی تو کیا ہوا؟ کہاں بتاؤں؟ کہاں بتائیے؟ کہا جب ان کی شادی ہوئی تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چاندی اور سونے کی ڈوروں سے تیار کیا ہوا جوڑا پہنایا، یاقوت کا تاج پہنایا، زمرد جڑی جوتیاں دی، بڑے ناز اور انداز سے. ان کی بیٹی جب گھر سے رخصت ہو رہی تھی تو 40 چاندی کا لباس پہنے ہوئی کنیز پیچھے اور 40 سونے کا لباس پہنے ہوئی آگے، سب کے سروں پر موتیوں کا تھال سجا ہوا تھا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بیٹی پہ موتیاں نچھاور کر رہی تھی. اور انہی موتیوں کے جھرمٹ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بیوی اپنے باپ کے گھر سے ودا ہو کر اپنے سسرال کی طرف تشریف لے گئی. یہ واقعہ بہت لمبا تھا، اس کے اندر آقا نے بہت ساری باتیں بتائی. سیدہ اس لیے دیری ہو گئی، ہم تو ہر روز جلدی آ جاتے تھے، لیکن آج آقا کی حکایت ہی لمبی تھی. سیدہ سمجھ گئی. سیدہ نے مولا علی کی پوری خدمت کی، مولا علی کی آنکھ لگ گئی. سیدہ نے اپنے مصلی کو زمین پہ بچھا دیا، اللہ رب العزت کی عبادت میں مگن ہو گئی. مولا علی کو سپنا آ گیا. مولا علی خواب میں تشریف لے گئے. اللہ رب العزت نے جنت کے عظیم الشان محلات مولا علی کے نگاہوں کے سامنے کر دیا. مولا علی جنت کی سیر فرما رہے ہیں. جنت کی سیر کرتے ہوئے جب جنت الفردوس میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا جنت الفردوس کے بیچوں بیچ نور کا ایک چبوترا ہے. اس نور کے چبوترے کو اللہ رب العزت نے ہیرے، یاقوت اور زمرد سے جڑا ہوا ہے اور اس پر ایک ایک بال مند نورانی خاتون جلوہ افروز ہے. اس کے چاروں طرف جنت کی بے مثال حوریں اپنے اپنے سروں پر جنت الفردوس کے تر موتیوں کے تھال لیے ہوئے چبوترے کا طواف کر رہی ہیں، مٹھی بھر رہی ہیں اور اپنے چلو سے، اپنے ہاتھوں سے ان تر موتیوں کو چبوترے پہ بیٹھنے والی مقدس خاتون کے سروں پہ نچھاور کر رہے ہیں. لیکن وہ مقدس خاتون ہے، بڑی باروب ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہے، چہرہ نیچے کو ہے اور وہ مقدس خاتون پلک اٹھا کر کسی کو دیکھ بھی نہیں رہی. مولا علی فرماتے کہ انہیں جنتی حوروں کے جھرمٹ میں ایک بے مثال حسین بچی، وہ بھی اپنے سر پر جنت الفردوس کے تر موتیوں کا تھال لیے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو بھر بھر کر
چبوترے پر بیٹھنے والی مقدس خاتون کے سر پہ نچھاور کر رہی ہے. نچھاور کرتی ہے, تھوڑی دیر رکتی ہے کہ کاش میری طرف ایک بار دیکھ لے, کاش مجھ پر ایک نظر پڑ جائے, کاش مجھ پر کرم ہو جائے, کاش میری طرف توجہ ہو جائے. اتنا دیکھا تھا کہ مولا کائنات کی آنکھ کھل گئی. مولا کائنات کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ میرے سرہانے سید العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر لخت جگر سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کے اسی دلکش مناظر کا مظاہرہ پیش کر رہی تھی اور ان کے تن بدن سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی. کہا علی دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا جنت میں نے نور کا ایک چبوترا دیکھا, چبوترے پہ ایک باروب خاتون کو بیٹھا دیکھا, جنت کی حوروں کو اس پر تر موتیوں کو نچھاور کرتے دیکھا. کہا بس اور کچھ نہیں؟ کہا ہاں یاد آیا. دیکھا انہیں جنتی حوروں کے بیچ میں ایک اور خاتون تھی, وہ بھی اپنے تھالوں سے تر موتیوں کو نچھاور کر رہی تھی. کہا بس اے علی وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی, وہی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جو بار بار میرے اوپر تر موتیوں کو نچھاور کر رہی تھی کہ کاش ایک بار بنت امام الانبیاء سیدہ فاطمہ زہرا کی ایک نظر مجھ کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ میرے حسن کو دوبالا کر. حضرات گرامی, اہل بیت کا ذکر یہ قاصر زبان اور یہ کم مایا حقیر فقیر مطلق جاہل ان مقدس بارگاہ میں کیا محبت کے پھول پیش کر سکتا ہے. حقیقی شان اور ان کی عظمت تو یہ ہے کہ ان کے دروازے کو پکڑ کر حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میں اہل بیت کا درزی ہوں. ان کی شان, ان کی عظمت آج تک ہر کوئی یہ کہہ کر رک گیا کہ اللہ رب العزت نے جو مقام ان کو عطا کیا ہے. شاعر کہتا ہے حسین ابن علی کی اور جو رفت کوئی کیا جانے, حسن جانے, علی جانے, نبی جانے, خدا جانے. ان کی شان اقدس میں اور ان کے مقدس دربار میں یہ غریب زبان کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہے. اور ہم نے جو کچھ کہا یہ انہی کا فیضان ہے, انہی کا کرم ہے کہ اس خاکسار سے کچھ تعریف کروائی کہ یہی تعریف ہمارے لیے دنیا میں برکت کا ذریعہ, قبر میں عذاب کے ہلکا ہونے کی سند, دور ہونے کی سند ہے, اور آخرت میں بیڑا پار ہونے کا ویزا ہے. ایک آخری واقعہ مختصر, پھر حضرت کا بیان سنیں گے. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. ہمارے پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سارا رتبہ دیا ہے, وہیں ایک مقام میرے آقا کا یہ ہے کہ میرے آقا کی نظر رحمت اللہ تعالیٰ کے 18,000 عالم پر برابر ہے. کسی کو شکایت نہیں ہے, کسی کو شکوہ نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. وہ میرے رب کے کرم کا ایسا عظیم سورج ہے جو اپنی روشنی سے سب کو مالا مال فرماتا ہے. میرے آقا کے دربار میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کر دعوت پیش کیا. آقا نے قبول فرما لی. عرب کے دستور کے مطابق مغرب کی نماز کے بعد عرب کے لوگ کھانا کھانا پسند کرتے ہیں.
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس وقت تک انتظام کمپلیٹ فرما لیا تھا۔ مغرب کے نماز کے بعد میرے پیارے آقا سرکار عثمان غنی کے دولت خانے کی طرف جب جانے لگے تو آقا نے قدم جب آگے بڑھایا تو بالکل ٹھیک ان کے پیچھے سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 2 10 20 50 100 300 سرکار عثمان غنی کا مکان مبارک مسجد نبوی سے تھوڑی دور پر تھا۔ آقا وہاں تشریف لے گئے، شاہی دسترخوان سجا ہوا تھا، ساری نعمتیں رکھی ہوئی تھی۔ دسترخوان کے قانون کے مطابق میرے آقا کھانا شروع کرنے سے پہلے عثمان غنی کی طرف دیکھا۔ اس دیکھنے کا مطلب میزبان سے ایک بار اجازت لے، یہ اسلامی دستور ہے۔ مہمان کھانا شروع کرنے سے پہلے میزبان کی طرف ایک بار دیکھے، میزبان بولے بسم اللہ، شروع کیجئے۔ آقا نے حضرت عثمان غنی کی طرف دیکھا تو سیدنا عثمان غنی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ آقا فرماتے شروع۔ سرکار عثمان غنی نے کہا سرکار تھوڑی دیر رک جائیے۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا میرے آقا آج میں اپنے مقدر پر ناز کر رہا ہوں، آج میں اپنے نصیبے پہ بے انتہا خوش ہوں کہ نبیوں کا امام، رسولوں کا تاجدار اس غریب کے دولت قدے پہ تشریف لایا ہے اور ہماری دعوت کو قبول کر کے ہماری عزت کو بڑھایا۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ کی پیاری مسجد سے، مسجد نبوی سے آپ کے جتنے مقدس قدم اس غریب کھانے کی طرف آئے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں عثمان غنی اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ایک ایک غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا۔ اس دسترخوان پہ مولا کائنات بھی تھے، کھانا سب نے کھایا۔ ممکن ہے کہ میرے مولا نے بھی کھایا ہوگا، میرے مولا کو کھانے سے کیا لینا دینا؟ کھانا چیز ہی ان کے سامنے کیا ہے؟ دنیا کی کون سی ایسی نعمت ہے جو خدا کے شیر کا پیٹ بھر سکے؟ اس کی خوراک تو الگ تھی، ان کا رزق الگ تھا۔ یہ دنیاوی طور پر انسانوں کو سکھانے کے لیے ان کی ظاہری زندگی ہے، ان کا مقام ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کھانا کھایا ہوگا یا نہ کھا سکے ہوں گے، اتنی بات ضرور ہے کہ مبارک آنکھیں ڈبڈبا گئی، آنسوؤں کا سیلاب امن پڑا اور مولائے کائنات نے اسے اپنی طاقت سے سنبھال لیا۔ دسترخوان والوں کو خبر نہ ہوئی، پیارے علی گھر تشریف لے گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ اس محلال چہرے پر ملال، دکھ کے آثار، سیدہ تڑپ گئی۔ سیدہ نے خیریت پوچھی، کہا مولا آپ کے چہرے پہ ملال اچھا نہیں لگتا، آپ تو آخر رسول ہیں، آپ تو زوجے بطول ہیں، آپ تو حسنین کے بابا ہیں، آپ تو رسول اللہ کے بھائی ہیں، آپ تو حضرت جبریل کے بھائی ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے شیر ہونے کی سند عطا کیا ہے۔ روئے وہ جس کے بازو میں طاقت نہیں، جس کے دم میں ہمت نہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسا، آپ کی آنکھوں میں سرخی کیسی، آپ کے چہرے پہ پیلا پن کیسا، آپ کی پیشانی پہ یہ بل کیسے؟ کہا سیدہ آج حضرت عثمان غنی نے آقا کی دعوت کی تھی، آقا وہاں تشریف لے گئے، دسترخوان سجا تھا۔ آقا کے کھانا شروع فرمانے سے پہلے عثمان غنی نے ایک پیارا عمل کیا، میں عش کر کے رہ گیا، میں تڑپ کر رہ گیا۔ کہا کیا عمل کیا؟
کہ حضرت عثمان غنی نے مسجد سے لے کر اپنے گھر تک میرے آقا کے ہر قدم کو شمار کر کے رکھا، اور میرے آقا نے جو آخری قدم بھائی عثمان کے گھر پہ رکھا، ہر قدم کے بدلے میں عثمان غنی نے نبی کے دعوت قبول کرنے کے شکرانے میں ایک ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ کہ بس اتنی سی بات ہے، ابھی تشریف لے جائیے اور کل کے کھانے کی دعوت آقا دو جہاں کو میرے غریب خانہ پہ دے کر آئیے۔ مولا کائنات تشریف لے گئے، دعوت دی۔ دعوت کا مسئلہ یہ ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہیں دعوت دے تو اس کو انکار نہ کرو، اس سے اس کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب کوئی دعوت دے دے تو اسے احسن طریقے سے قبول کر لو، اور دعوت دینے والے کے دسترخوان پہ اپنی کوئی چیز لے جا کر نہ کھاؤ، اس سے بھی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ دعوت دینے والا تمہارے سامنے جو کھانا رکھ دے اسے کھا لو، فرمائش نہ کرو۔ ہاں دو چیزیں ہیں، نمک مانگ سکتے، پانی مانگ سکتے، فرمائش نہ کرو۔ چھاچھ لے آؤ، باٹلی لے آؤ، یہ چیز لے آؤ، دہی لے آؤ، کڑی لے آؤ، ایسا نہیں کر سکتے۔ دعوت کا ایک اصول ہے، ایک مہمان ہے، ان کی بڑی عزت، بڑا مقام ہے، اور وہ مہمان اگر کچھ ہلکا کر دے تو میزبان کو اس سے تکلیف ہوتی۔ آقا کی بارگاہ میں مولا کائنات دعوت پیش کرنے آئے، میرے آقا مسکرائے۔ میرے آقا کو زمین و آسمان کی خبر، میرے علی کے گھر میں جو کے کچھ دانے بھی نہیں، میرا علی مجھے دعوت دینے کے لیے آ رہا ہے۔ نبیوں کے امام جانتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں میرے علی کا اور میری فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ دعوت قبول فرما لی، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ صحابیوں مبارکباد، کل کے کھانے کی دعوت علی اور فاطمہ کے گھر ہے۔ مغرب کا وقت ہوا، نماز ہو گئی، سیدہ نے کہہ دیا تھا کہ اے علی آج آپ بھی آقا کے پیچھے آنا، میرے پیارے آقا کے ہر ہر قدم کو گنتے آنا۔ میرے علی جھجک رہے ہیں، مولا علی شرمندہ ہو رہے ہیں کہ آقا اتنے صحابہ کے ساتھ ہمارے گھر جا رہے ہیں، آقا اکیلے اگر جاتے اور کھانے کا کچھ نہ انتظام ہوتا تو باپ اور بیٹی کا مسئلہ ہے، سمجھ لیتے، داماد اور سسر کا معاملہ ہے، آپس میں سمجھ لیتے۔ اتنے صحابہ یہ سب کے سب تشریف لا رہے ہیں اور گھر میں ابھی تک کوئی انتظام نہیں۔ چند قدم جب باقی تھا تو مولا علی دوڑ کر گئے، سیدہ مبارک ہو، مبارک ہو، جان عالم دو جہاں کے سلطان تشریف لا رہے۔ سیدہ نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا تیرے محبوب کی بیٹی نے آج تک اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، میری اتنی پوری زندگی تیری عبادت پہ قربان ہو گئی، تیرے بندوں کی سرفرازی کی دعائیں مانگی ہے، مسلمانوں کی بھلائی کی دعائیں مانگی ہے، اسلام کے ترقی کی دعائیں مانگی ہے، قرآن کے سربلندی کی دعائیں مانگی ہے، دین نبی کی تازگی کی دعائیں مانگی ہے، شہیدوں کے مقام وفا کی دعائیں مانگی ہے، اہل بیت کے لیے دعائیں مانگی ہے، صحابہ کے لیے دعائیں مانگی ہے، قیامت تک میرے ابا جان کے دین کا جھنڈا لہراتا رہے، یہ دعائیں مانگی۔ میرے اللہ اس کے سوا نہ میں نے میرے لیے دعا مانگی، نہ میرے حسن کے لیے دعا مانگی، نہ میرے حسین کے لیے دعا مانگی۔ اگر تیری بارگاہ میں اس غریب نے کچھ بھی فریاد کی ہے تو دوسروں کے لیے کی ہے۔ آج تیری فاطمہ کی بھرم اور اس کی عزت تیرے
دست قدرت میں ہے میرے کریم، میں تیری رحمت سے نا امید نہیں۔ تیرا پیارا حبیب اپنے صحابہ کے لشکر کے ساتھ میرے گھر پہ تشریف لا رہے ہیں، میرے گھر کا حال تجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کہتے ہیں عرش کا کنگورا ہلا، رحمت الہی جوش میں آئی، سیدنا جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، اے جبریل جلدی کر جنت الفردوس کا خانہ نعمت لے کر فاطمہ کے گھر میں چلا جا۔ جنتی کھانا آیا، سب کے لیے بچھایا گیا۔ آقا نے شروع کرنے سے پہلے مولا علی کی طرف دیکھا۔ مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے درود پاک پڑھ لیجیے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اب کہنے والے تھے کہ شروع کیجئے، حضرت جبریل آ گئے۔ حضرت جبریل آئے، آقا نے دیکھا، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ رک جائیے، اللہ نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہے اور اپنا نورانی پیغام بھی بھیجا۔ کہا سناؤ جبریل میرے رب کا پیغام کیا ہے؟ کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ آج آپ مقدس مسجد سے فاطمہ الزہرا کے گھر تک جتنے قدم کو اٹھا کر تشریف لائے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں فاطمہ اور علی کے برکت ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے ہزار گنہگار کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے دربار میں نبی کی بارگاہ میں چھوٹے اور بڑے نہیں ہیں، کالے اور گورے نہیں ہیں، اونچے اور نیچے نہیں ہیں، ایسے اور ویسے نہیں ہیں۔ وہاں دل دیکھا جاتا ہے، جذبہ دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے، اور یہ جذبہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اتنے دوست، اتنے احباب اور اتنے چاہنے والے جناب عبدالرشید بھائی مجگل کے بیٹے کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے، نیک دعاؤں سے نوازنے کے لیے اور پیارے آقا کی پیاری مجلس میں برکتیں لوٹنے کے لیے اتنے احباب تشریف لائے ہیں۔ یہ سب مدینے والے آقا کی خیرات اور ان کی برکات ہے۔ یہ سب سیدنا بلال حبشی کا کرشمہ ہے، اہل بیت کی نیک دعائیں ہیں اور صحابہ کرام کا فیضان ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے گھر خدیجۃ الکبریٰ مسجد کی خدمت کا صلہ ہے۔ جو اللہ کے گھر سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پیار اپنے بندوں کے سینوں میں آباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام گنہگاروں کی شرکت کو قبول فرما، آنے والی شادی کو مبارک و مسعود بنا، ہر زمینی آفت بلا نحوست اور پریشانی اور حادثے سے محفوظ و مامون فرما۔ میرے پیارے غوث اور پیارے خواجہ کی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، اور مولا اس مجلس میں نازل ہونے والی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اور تیرے محبوب کا اعلان ہے کہ جس گھر میں سنت طریقے سے شادی ہوتی ہے، شادی سے 3 دن پہلے بھی اور شادی کے 3 دن بعد بھی اور شادی کے دن، یعنی مسلسل 7 دن رحمتیں جھوم کر برستی ہے، یہ اللہ ان رحمتوں کا حصہ ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔